اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، 12ویں پارے کا خلاصہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس میں 2 صورتیں آتی ہیں۔ پہلی صورت سورہ ہود ہے، بعد دوسری صورت سورہ یوسف ہے۔ سورہ ہود کی 5 آیتیں اس سے پہلے والے پارے میں گزر گئیں، جس کا خلاصہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حروف مقطعات کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں اور اسے اتارا ہے حکیم اور خبیر خدا نے۔ اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور رسول نے اعلان کیا کہ میں تمہارے درمیان نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری دعوت یہ ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اجتماعی طور پر تم سب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرو اور اپنے رویے زندگی کو درست کرو، یعنی توبہ کرو۔ یہ بات آگے اسی صورت میں کئی مرتبہ کئی انداز سے ریپیٹ کی گئی ہے۔ نبیوں کی بات یہ ہے کہ جیسے افراد استغفار کرتے اور توبہ کرتے ہیں، قوموں کو بھی استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ قوموں کا استغفار یہ ہے کہ قومی سطح پر جن غلطیوں کا وہ ارتکاب کرتے رہے ماضی میں، اس سے مجتنب ہونا چاہیے، اور جو رویہ انہوں نے دین کے بارے میں ہو، دنیا کے بارے میں ہو، سائنس کے بارے میں ہو، سیاست کے بارے میں ہو، یا زندگی کے دیگر امور میں جہاں وہ خدائی ہدایات سے بے نیازی کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، اسے ترک کر کے خدا کی طرف رجوع کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ قومی توبہ ہے۔ کہا کہ یہ دونوں چیزیں استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہیں ایک بہت اچھی زندگی عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں بھی یہ بات آئی ہے، آگے دیگر انبیاء کی زبان سے بھی یہ بات دہرائی گئی، وہ یہ ہے کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک تمہیں دنیا کی اچھی زندگی عطا کرے گا۔ ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور صاحب فضل کو اس کے فضل میں مزید اضافہ کرے گا۔ یعنی خدا کی طرف لوٹنا دنیا میں نقصان کا سودا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات ہے۔ پھر کہا کہ خدا کی طرف اس لیے بھی پلٹنا چاہیے، وہی تمہارا رازق ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں غور و فکر کرو کہ جتنے جاندار پائے جاتے ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ چرند کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، کیڑے اور مکوڑوں کو دیکھو، حشرات الارض کو دیکھو، اور بڑے بڑے جو جانور ہیں ان کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسے رزق پہنچاتا ہے۔ جب اس نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے تو تمہاری روزی روٹی بھی اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں عطا کرے گا۔ اور یہ بھی اسے معلوم ہے کہ ہر ایک کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ یہاں سے لوٹ کر کہاں جائے گا اور اس کی پوزیشن کہاں ہوگی، سب کچھ ہم نے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کائنات کو اس نے اکیلے پیدا کیا، اور اس کی فرما روائی اس کائنات پر ہے۔ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک فلوئڈ شے سے بنی، اور اس کے بعد آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا۔ یہ سب پیدا کیا۔ انسان غور کرے تو خدائے واحد کی نشانیاں اسے ہر جگہ نظر آئیں گی، مگر انسان کا رویہ یہ ہے کہ ضرورت ہو تو خدا کو پکارتا ہے، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ اکڑ دکھاتا ہے۔ جب اسے نعمت ملے اور چھین لے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر اسے واپس اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا کرے تو اکڑنے لگتا ہے۔ انسان کا یہ شیوا، جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس انکنسسٹنسی ہوتی ہے۔ مومن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس طرح کے انکنسسٹنسی کا شکار نہیں ہوتا، اس طرح کے دوہرے رویے کا وہ شکار نہیں ہوتا۔ نعمت ملے تب بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہے،
اور تکلیف آئے تب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ کردار کی میچیورٹی ایمان کی وجہ سے ہے۔ جب بھی الانسان پر قرآن تبصرہ کرتا ہے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ان کا ایسا رویہ ہوتا ہے۔ انسان جلد باز ہے، انسان چھچورا ہے۔ اس طرح جو کمنٹ آتا ہے وہ کامن مین کے لیے الا الذین آمنوا الا الذین صبروا، یہ لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان آنے کے بعد یہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت یہ بھی کی کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، یہ آپ کی باتیں اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیے، ان کے درمیان چیلنج کر دیجئے کہ اس قرآن پر انہیں یقین نہیں تو ان سے کہیے کہ اس میں جو صورتیں آئی ہیں اس طرح کی 10 صورتیں وہ بنا کر لے آئیں، اور وہ ہرگز بنا کر نہیں لا سکتے۔ آپ ان سے بتا دیجئے کہ اگر وہ نہیں لا سکتے تو پھر آخرت کے دن اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ اور یہ بھی انہیں بتا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی معبود برحق ہے۔ کیا تم سر تسلیم خم کرنا چاہتے ہو، مگر تم اس لیے سر تسلیم خم نہیں کرتے اس لیے کہ تم دنیا کے پرستار ہو۔ قرآن نے کہا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہا کہ جو دنیا کی زینت کا متلاشی ہوگا ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے نار جہنم کے اور کوئی شے ان کے حصے میں نہیں آئے گی، اور جو کچھ تھوڑا بہت اچھا کام یہاں کیا ہوگا وہ سب ضائع ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن بتائی گئی، اس کے بالمقابل کفار کی پوزیشن بتائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنے پاس ایک نور رکھتے ہیں، ایک برہان رکھتے ہیں اندر، پھر اس کے بعد باہر سے وحی آ گئی جو اس اندر کے پیغام کی، اندر کے احساس کی تائید کرتی ہے۔ پھر مزید ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے، وہ ایک تفصیلی کتاب لا چکے، ان میں بھی وہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو گویا جو لوگ نور پر ہوتے ہیں، راہ راست پر ہوتے ہیں، ان کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک فطرت کا نور ہوتا ہے، ایک خدائی ہدایت کا نور یعنی قرآن مجید ہے، اور ایک دنیا کے دیگر انبیاء جو اس سے پہلے آئے ان کی تعلیمات بھی اس پیغام کی تائید کرتی ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اندھیرے میں ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ اندر خباثت ہے، خواہشات نفس کی وہ اتباع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہیں بغاوت کا رویے نے اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ ٹامک ٹوئی مارتے ہیں، اندھیرے میں راستہ طے کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی روشنی موجود نہیں ہے۔ حضرات بتایا گیا کہ ان لوگوں کو آخرت میں نار جہنم کا مزہ چکنا ہوگا، اس کے بالمقابل جو لوگ ایمان لے آئے ان کے لیے سرفرازیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، چونکہ یہ کشمکش کی صورتیں ہیں، اس میں نبیوں نے اپنی قوموں کے ساتھ جو کشمکش کیا، جو سٹرگل کیا، جو ذہنی طور پر انہیں مجادلہ کرنا پڑا، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا اور تفصیل سے آیا کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ سرکشی کی اور کہا کہ ہم تمہیں ایک دیوانہ آدمی سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بالکل چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، اور تمہارے ساتھ ایسے کوئی لوگ نظر نہیں آتے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں اور حق کو انہوں نے سمجھا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بہت جھگڑا کیا اور کہا کہ اے نوح، اب تمہارے اور ہمارے درمیان بہت باتیں ہو گئیں، اگر واقعی تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ عذاب تم لے کر آؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، میری نگاہ کے سامنے تم کشتی بناؤ۔ جب وہ کشتی بناتے تھے تو لوگ ادھر سے گزرتے تھے، اپنے منہ پر کپڑا ڈالتے تھے، ہنستے تھے، تمسخر کرتے تھے، کہتے تھے کہ بوڑھے میاں چچا پاگل ہو گئے ہیں کہ خشکی میں کشتی چلانا چاہتے ہیں اور کشتی بنا رہے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وقت بتائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون غلطی پر ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی قوم پر آیا، موسلا دھار بارش اوپر سے اللہ نے برسا دی اور نیچے سے تنوروں سے اور ہر طرف سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، ان کے ماننے والے سوار ہو گئے،
اور ان کے 3 بچے جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی سوار ہو گئے، اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا لینے کے لیے حکم دیا گیا، وہ سب کو لے کر آپ کشتی میں سوار ہو گئے، اور پوری بستی پانی میں ڈوبنے لگی تو آپ کی کشتی چلنے لگی، بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ ان کا ایک بیٹا وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ صاحب ایمان نہیں تھا، لیکن باپ کی فکر یہ تھی، آخر موقع تک کہا کہ بیٹا اب بھی آ جا، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا، لیکن وہ سرکش لڑکا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر یہ زعم تھا، یہ خیال تھا کہ پہاڑ کی بلندی مجھے بچا لے گی، لیکن ان کی نگاہوں کے سامنے باتیں چل ہی رہی تھی، ایک بڑی موج اٹھی اور ان کے بیٹے کو اس نے ہڑپ لیا اور وہیں وہ غرقیاب ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی آگے جا کر دور کہیں رکی، وہاں سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے درمیان بھیجے گئے اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو پکارا اور یہی دعوت دی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو اور اس کی طرف لوٹو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے وہ تمہارے لیے موسلا دھار بارش برسائے گا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور بتایا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری قوتوں پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر منہ نہ پھیرو، خدا کی طرف پلٹو اور لوٹو۔ بہت ہی دل سوزی کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، جب بھی تم لوٹو خدا کی طرف، میرا رب سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، بندوں کو لینے کے لیے وہ تیار ہے۔ میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں تم بھی ہو، اور اس زمین میں رینگنے والا، چلنے والا، پھرنے والا ہر جانور کی پیشانی اس کی مٹھی میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تم اس سے فرار کی راہ اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، میں اپنے کاموں کا کوئی اجر تم سے مانگتا نہیں، میں صریح شہادت دینے والا ہوں۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اور تم پر ہم سمجھتے ہیں اے ہود ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی عذاب میں پکڑ لیا۔ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل تیز آندھی چلتی رہی، جس کے نتیجے میں ساری بستی الٹ گئی، سارے لوگ خس و خاشاک کی طرح ختم ہو کر رہ گئے۔ پھر تیسرے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، جو قوم سمود میں آئے، اور وہ بھی ایک بہت ہی پاورفل قوم تھی، اور وہ بڑے بڑے گھر بنانا جانتی تھی، بہت اپنے زمانے کی خوشحال قوم تھی۔ انہوں نے بھی دعوت دی، کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان رب قریب مجیب، اور اسی کی طرف تم پکارتے ہو جب تم پریشانی میں آتے ہو، اس کی بندگی کرو، اس نے تم کو زمین میں بسایا، خدا سے معافی چاہو، خدا کی طرف پلٹ کر آؤ۔ یہ سینٹرل تھیم ہے ہر نبی کی دعوت کا۔ حضرات، یہ انبیاء کی جو دعوت ہے یہ صرف کوئی قصہ گوئی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم 21ویں صدی میں جن حالات میں، جس ملک میں کام کر رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے عروج کا یہی ایک راستہ ہے کہ پھر اجتماعی طور پر ہم استغفار کریں، ہم اپنی غلطیوں کو یاد کریں، اور یہ طے کریں کہ قومی سطح پر جن غلطیوں کا ہم ارتکاب کرتے رہے ہیں ہرگز وہ پھر نہیں کریں گے، اور ہمیں خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ خدا جو صرف ہمیں نمازوں میں یا عبادتوں میں رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی قرآن سے امت جب دور ہو گئی تو یہ فکر، یہ احساس سے بھی ہم دور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی کرتا ہے، اور آج امت کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں کام کرنا چاہیے تھا، ہم نے کام نہیں کیا، جس کی تکلیف اس وقت ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہ دعوت جو اصولی دعوت ہے انبیاء کی، اس میں یہی کہا گیا اے میری قوم کے لوگوں استغفار کرو اور توبہ کرو، جس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی تمہیں بھلائی ملے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا، مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ دکھائیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت صالح علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک معجزہ صادر فرمایا، اشارہ فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، تو اس پہاڑ سے ایک چٹان سے وہ چٹان شق ہو کر ایک بڑی اونٹنی ظاہر ہوئی اور کہا کہ یہ معجزہ ہے میری دعوت کے لیے۔ اور سنو، یہ جب اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے تو قوم پر اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ اب یہ دندناتی ہوئی پھرے گی، سارے جانور تمہارے ایک دن چراگاہ میں چریں گے، دوسرے دن صرف اکیلی ہماری اونٹنی چرے گی، ایک دن ساری قوم کے جانور پانی پئیں گے کنویں سے اور دوسرے دن صرف ایک اونٹنی اتنا پانی پی لے گی، خبردار اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ لیکن جب لوگوں کی بدبختی ان پر سوار ہو جاتی ہے تو انہیں برے لیڈرز ملتے ہیں اور قوم ان کی اتباع کرنے لگتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ برے لیڈروں کو جو تقویت ملتی ہے وہ ان کے متبعین سے ہے، ان کے متبعین کا ذہن فکر سب زہر آلود ہو جاتا ہے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کا شقی سردار اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، اس کے پیر کے نیچے حصے کو کاٹ دیا اور اسے مار دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی معجزے کو ہاتھ لگانا تھا، اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برسا اور ان پر عذاب آنے کے لیے بس 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا اور کہا کہ اب 3 دن انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے وہاں سے نکل گئے، ایک سخت دھماکہ ہوا، بلاسٹ ہوا، بس پوری قوم بجھ کر رہ گئی۔ چوتھے رسول جن کا ذکر آیا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام ہی، جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں تھے اور اردن میں حضرت لوط علیہ السلام دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے پاس 2 مہمان آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، بچڑا قربان کیا اور ان کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا۔ جب وہ دونوں مہمان ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اور فرشتے کوئی غیر معمولی پروجیکٹ لے کر ہی دنیا میں اس روپ میں آتے ہیں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم کو اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی، پھر اس کے بعد کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور انہیں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لجاجت کی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے پروردگار مزید موقع دے سنبھلنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی کہ بہت ہی حلیم تھے، اواب تھے، خدا کی طرف گڑ گڑانے والے اور نرم دل تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا تھا، دونوں انسان نما فرشتے جب قوم لوط میں گئے تو اس قوم کی بری عادت یہ تھی کہ وہ ہومو سیکسولز تھے، انہیں عورتوں سے دلچسپی نہیں تھی بلکہ اپنی جنسی خواہشات کو مردوں سے پورا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں 2 خوبصورت مہمان آنے کی خبر ملی تو لوگ پل پڑے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میرے گھر میں مہمان آئے اور ان کے ساتھ یہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو دونوں نوجوانوں نے، خوبصورت نوجوانوں نے کہا لوط علیہ السلام سے، آپ گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور اس قوم کے لیے عذاب کا پروانہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے آپ اور آپ کے گھر والے سوائے آپ کی بیوی کے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کی چھوٹی سی تعداد بھی اسے لے کر نکل گئے اور اس کے بعد اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور بستی کو فرشتوں نے کاٹ کر اوپر لے جا کر الٹا پٹخ دیا اور قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اور آج جہاں ڈیڈ سی پایا جاتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں کسی زمانے میں لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور قوم مدین، ان کے درمیان رسول ایک آئے تھے، شعیب علیہ السلام، ان کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا پرابلم یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ کام ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہ ناپ تول کی کمی، ڈنڈی مارنا اپنے عروج پر ہے۔ کسی زمانے میں فزیکل بیلنس، ترازو میں ڈنڈی مارتے تھے، لیکن آج ڈنڈی مارنے کے بے شمار طریقے آ گئے۔ ملاوٹ ہوتی ہے، کانٹریکٹ میں ایک آئٹم بتایا جاتا ہے، اسپیسیفیکیشن میں ڈیلیوری دوسری چیز کی جاتی ہے۔ لوگوں کو جب 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے تو 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کام کرتے ہیں، باقی کام نہیں کرتے۔
چیزوں میں، کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا طریقے ہیں مال پریکٹسز کے، یہ سب ناپ تول میں کمی ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی قوم کو بنیادی دعوت بھی دی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے، پلٹ کر آنے کے لیے، اور دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اس برائی سے بھی باز آنے کی ہدایت کی، لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا شعیب تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی بھی عبادت نہ کریں؟ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنی تجارت میں بھی آزاد مرضی کے ساتھ کوئی کام نہ کریں؟ کیا خدا ہر جگہ ہماری رہنمائی کرے گا؟ یہ ہر زمانے کے جاہلوں کا طریقہ تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا دعویٰ اسلام کا ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نماز روزے کا دین ہے، زندگی کے باقی امور میں ہم آزاد ہی، ہمیں کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ایک بے زور آدمی ہے، تیرے پاس کوئی قوت نہیں، تیرے پاس کوئی جمعیت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ ماننے سے انکار کر گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی حکم ہوا کہ آپ اپنی بستی چھوڑ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایک سخت دھماکے سے، زلزلہ بھی آیا اور اوپر سے ایک سایبان چھتری نما آگ اور عذاب کے بادل آئے، 3 طریقے سے اس قوم کو برباد کیا گیا ہے۔ ایک چیخ و چنگھاڑ بھی ہے، اور دوسرا نیچے سے زمین کو ہلا دی گئی، اور اوپر سے عذاب کا سایبان آ گیا۔ اس طرح سے اس قوم کو بھی پیس کر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر ترین آیا، اور بتایا گیا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ کی دعوت کے انکار کرنے کے نتیجے میں فرعون بھی مارا گیا۔ حضرات، یہ اقوام کی قتل گاہیں ہیں، یہ اقوام کی بربادی کے واقعات ہیں۔ یہ واقعات پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بہت ہی گہرے اثرات ہوئے۔ آپ نے ایک جگہ کہا شیبتنی ہود و اخواتہا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک دن حضرت ابوبکر نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو تعلیمات آئی ہیں، قوموں کو جس طرح سے مارا گیا ہے، وہ یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہو جاتے تھے کہ میری قوم پر بھی اگر ایسا عذاب آ جائے تو کیا کریں۔ یہ فکر مندی اور قوم سے یہ خیر خواہی ہر آدمی کو ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دیا کہ آپ اپنے کام پر لگے رہیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ حضرات، اس پر سورہ ہود ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورت شروع ہوتی ہے جسے قرآن نے کہا احسن القصص، سب سے بہترین سورت۔ اس کی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی جگہ مجموعی طور پر بیان کر دیا گیا، اور قصہ گوئی کے جتنے فنی اعتبار سے پہلو ہو سکتے ہیں وہ سارے پہلو اس سورت کے اندر آپ پائیں گے۔ اس میں ایک سسپنس بھی ہے، اس میں ایک مرکزی کردار بھی ہے، اس میں سین وائز، فیز وائز واقعے کو بیان بھی کیا گیا ہے، اور شروعات جس خواب سے ہے اسی خواب کی تعبیر پر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی واقعہ اگر وہ زمانے سے ریلیٹ نہ ہو تو اساطیر الاولین ہے، پرانے زمانے کی کہانی ہے۔ اگر اسے حالات حاضرہ پر چسپاں کر دیا جائے تو اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ سورہ یوسف پڑھیں تو آج بھی رہنمائی ہے۔ سورہ یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہنمائی کے لیے کام آئی، اور آپ نے اس واقعے کو پڑھ کر بتایا تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یوسف کا کردار ہے، اور قریش کا کردار برادران یوسف کا کردار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تنگ کیا گیا اور جس طرح سے آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے، اسی طرح یوسف کو بھی کیا گیا، لیکن ان سب کو عبور کر گئے حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر پہنچ گئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے، وہاں جا کر آپ نے اپنی ریاست کی بنیاد ڈالی۔ اس طرح سے ریلیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس صورت میں 5 پارٹس ہیں، ان میں سے 2.5 پارٹ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور 2.5 کل کے پارے میں وہ پارٹس آئیں گے۔ پہلا پارٹ شروع ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور وہ یہ تھا کہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اور 11 ستارے بھی ہیں، اور وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیں گے کہ رات میں جب تارے ہوں تو سورج نظر نہیں آئے گا، دن میں اگر سورج ہے تو تارے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اس خواب میں سورج بھی موجود ہے، چاند بھی موجود ہے، اور تارے بھی موجود ہیں، اور سب حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والد محترم حضرت یعقوب کو یہ خواب سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے،
اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، اس لیے کہ بھائیوں کے حاسدانہ کردار سے حضرت یعقوب جانتے تھے، اور یہ بھی حضرت یعقوب سمجھتے تھے کہ جس مشن کو لے کر وہ چل رہے ہیں اس خانوادین میں اس بچے سے اللہ تعالیٰ شاید یہ کام لے گا، یہ احساس آپ کو ہونے لگا تھا۔ بھائیوں نے دیکھا کہ والد محترم کی نظر عنایت بہت یوسف کی طرف ہے، تو انہوں نے سازش کی۔ حاسد لوگ سازش کرتے ہیں، اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم لوگ کھیلنے کودنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، باغ میں کہیں بیابان میں، آپ یوسف کو بھی ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ کچھ انجوائے کر لے گا۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بہت مضبوط جتھا ہیں، اس کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور اپنے منصوبے کے مطابق انہیں قتل کرنا چاہا۔ ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو یوسف کو، البتہ کسی کنویں میں تلاش کرو، اس میں اسے ڈال دو۔ تو اندھا کنواں تھا، اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس پارٹ میں حسد کے شکار ہو رہے ہیں، وکٹم ہو رہے ہیں، اور ان کی قمیص کو نکال کر اس میں جھوٹ موٹ کا انہوں نے رنگ لگا دیا، اور آ کر بتانے لگے کہ ابا جان، بھیڑیے نے کھا لیا، ہم لوگ کھیل رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اعتبار نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں۔ اس پر پہلا سین ختم ہوتا ہے۔ دوسرا سین شروع ہوتا ہے کہ قافلہ جا رہا تھا اردن سے مصر کی طرف، اور راستے میں یہاں جنگل میں پانی کے لیے وہ قافلے نے کنویں میں ڈول چھوڑا، تو اس ڈول میں پانی کی بجائے ایک خوبصورت بچہ نمودار ہوا۔ جیسے ہی وہ بچہ آیا، خوش ہو گئے لوگ، پھر اسے لے کر مصر گئے، اور مصر میں بہت سستے داموں میں غلام کی منڈی میں انہیں بیچ دیا۔ حضرت یوسف کو جس نے خریدا وہ عزیز مصر تھا، یعنی ایک عہدیدار تھا، ایک منسٹر تھا، ایک آفیسر تھا۔ وہ لے کر گیا اور حضرت یوسف کو اپنے بچے کی طرح پالنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اپنی جوانی کو پہنچ رہے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف پر ریجھنے لگی، اس کا دل آمادہ ہونے لگا، اور ایک دن جب حضرت یوسف اپنی جوانی کے پیک پر تھے، ان پر حملہ آور ہوئی۔ حضرت یوسف اپنے برہان کو، رب کے برہان کو اپنے من کے اندر دیکھا، فوراً لرز گئے اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ پیچھے سے اس نے کھینچا تو قمیص پھٹ گئی۔ فوراً دروازے کے سامنے اس کا شوہر موجود تھا، ایک اور آدمی گواہ بھی موجود تھا۔ معاملہ سامنے آیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف معصوم ہیں اور ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے غلطی کی۔ بہرحال شہر میں چرچا ہو گیا۔ جب چرچا ہوا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ یوسف کون ہے۔ اس عورت نے اپر کلاس کی عورتوں کو، اپنی سہیلیوں کو جمع کیا، ان کے لیے دعوت کا انتظام کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ ان عورتوں نے طرح طرح سے رجھایا، ہر حربہ آزمایا۔ یہ جو کہا گیا کہ سکین، انہوں نے چاقو چلائے اور انگوٹھے کاٹ لیے، اس کی ایک تعویل یہ کی جاتی ہے کہ طرح طرح کا حربہ آزمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو رجھا نہیں سکے، اور انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر تم ہماری خواہش کو پوری نہیں کرو گے تو جیل کی سزا کاٹو گے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میرے لیے جیل کو جانا پسند ہے، لیکن میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے میرا رب ناراض ہو، جو حرام کام ہو وہ کام مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ آخرکار پہلے سین میں وہ حسد کے شکار ہوئے، دوسرے سین میں وہ ہوس کے شکار ہوئے، اور انہوں نے ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں کی تو بطور سزا اٹھا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسرا منظر جیل کے اندر یہ ہے کہ کئی لوگ جیل میں موجود تھے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دعوتی کام کا آغاز کیا، لوگوں کو خدا کا تعارف کرایا، لوگوں کو بتایا کہ میں کون ہوں، میں یعقوب کا بیٹا ہوں، اسحاق کا پوتا ہوں، ابراہیم کا پڑپوتا ہوں۔ ان کی بنیادی دعوت کیا تھی کہ ایک خدا بہتر ہے یا متفرق ارباب بہتر ہیں، تمہیں اس کی طرف آنی چاہیے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ ان قیدیوں میں سے 2 قیدیوں نے ایک رات خواب دیکھا، اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ اے یوسف، ہم آپ کو بہت نیکوکار مانتے ہیں اور آپ صاحب علم اور صاحب بصیرت ہیں، ہمارے خواب کی تعبیر بیان کیجئے۔ تو ایک کے بارے میں کہا کہ تجھے سزا ہو جائے گی، دوسرے کے بارے میں کہا کہ تجھے رہائی ملے گی جب تو بادشاہ کے پاس جائے گا اور شراب پلانے کی نوکری پر مامور ہوگا، تو میری اس دعوت اور میرے اس پیغام کو اس تک پہنچانا چاہیے۔
یہ اس سے کہا، وہ گیا اور جانے کے بعد وہ بھول گیا۔ پھر اچانک ہوا یہ کہ یہ تیسرا پارٹ جیل کا ہے، اب چوتھا پارٹ جیل سے لے کر شروع ہوتا ہے اور مصر کے تخت تک پہنچتے ہیں۔ اس کا پروسیس آدھا یہاں بیان کیا گیا اور آدھا کل کے پارے میں آتا ہے، تو انشاءاللہ اس پورے واقعے کو ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی استغفار کرنے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔